بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی تلاش STK ولاگ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے 14 اگست کے پروٹیسٹ کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور خاص طور پر شیر افضل مروت کی PTI میں واپسی کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے آج کے ولاگ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چلوں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت پروٹیسٹ کے حوالے سے کافی جو ہے وہ خاص طور جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم تھا، جس پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے وہ تحریک شروع کی گئی 5 اگست کو، اور 5 اگست کو کافی جگہوں پر پروٹیسٹ ہوئے اپنے اپنے علاقوں پر، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوگا یہ اپنے اپنے علاقوں میں ہوگا اور اپنے اپنے ضلعوں میں ہوگا، ڈویژن میں ہوگا، UC پہ ہوگا، اور ہر لیول تک ہوگا یہ پروٹیسٹ۔ بہرحال اسلام آباد میں کوئی بڑی قیادت ہمیں نظر نہیں آئی۔ اسلام آباد میں تینوں MNAs جو ہے PTI کے وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آئے، اور اسی وجہ سے جب میری PTI کے رہنماؤں سے کل بات ہو رہی تھی قومی اسمبلی اجلاس میں، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ تو وہاں پہنچے ہیں، اڈیالہ میں جو ہے وہ جگہ جگہ روکا جا رہا تھا، محمود چغزئی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ اور جو لوگ پہنچ سکے، اور جو نہیں پہنچ سکے پارلیمنٹیرینز ان کے لیے دروازے وغیرہ بند کر دیے گئے۔ تو یہ کافی لمحہ فکریت ضرور تھا۔ تو ابھی 14 اگست کو بھی اسی طرح کا پروٹیسٹ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمانی پارٹی نے کل جو فیصلہ کیا ہے شیر افضل مروت کی واپسی کے حوالے سے، تو شیر افضل مروت اگر واپس آتے ہیں PTI میں، اور اگر عمران صاحب بھی ان کو لے آتے ہیں، جو تجویز پارلیمانی پارٹی نے دی ہے کہ مروت کی بڑی قربانیاں ہیں اور مروت کو لانا چاہیے، اور ہم تو کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت کی PTI کو مشکل وقت میں انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے، اور بڑے مشکل وقت میں انہوں نے ساتھ دیا، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ PTI پہ کافی مشکل ٹائم ہے کہ کوئی بندہ نہیں نکل رہا، کوئی لوگوں میں ابھی بھی خوف و ہراس ہے، خاص طور پر اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ نائل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح پارلیمانی لیڈر جو تھی PTI کی زرتاج گل، وہ نائل ہو چکے ہیں، 10 سال کی جو سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب نائل ہو چکے ہیں، اور ان کے بھی ECP نے الیکشن نے فل فور جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہیں۔ تو اس اسٹیج پہ دیکھا جائے تو کافی مشکلات کا سامنا تو ہے پاکستان تحریک انصاف کو پروٹیسٹ میں اور بندش نکالنے میں۔ تو مروت وہ واحد انسان ہے جو اگر ان کو PTI موقع دیتی ہے اور وہ اگر احتجاج کا رول ادا کریں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کافی عوام کو موبلائز کر سکتے ہیں اور کافی لوگ نکل سکتے ہیں، کیونکہ لوگ ان پر کافی اعتماد ابھی بھی کرتے ہیں، اور گراؤنڈ سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نڈر اور دلیر ہیں۔ وہ اگر جس طرح اس دن پارلیمنٹ ہاؤس میں MNAs وہاں تک پولیس کے ساتھ لڑے شڑے نہیں، بس اپنے پروٹیسٹ کرا کے چلے گئے۔ اگر شیر افضل مروت وہاں ہوتے تو یقیناً وہ وہاں دھرنا دے دیتے، پروٹیسٹ کرتے، گرفتار اپنے آپ کو کروا دیتے، لیکن وہاں سے وہ گیٹ سے باہر ضرور آتے۔ اور یہ جب پہلے MNAs کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا 26 نومبر والے احتجاج والے دنوں، تو اس ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ شیر افضل مروت، بیرسٹر گور صاحب اور دیگر نے گرفتاریاں اپنی دی تھی، اور پولیس ان کو لے کر گئی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دلیری اور نڈر لیڈر کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ PTI والوں کو سوچنا چاہیے کہ شیر افضل مروت زبان کے کڑوے ضرور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ ضرور خاموش رہیں، ان کو خاموش بھی ہونا چاہیے، لیکن بلا وجہ کسی کو کسی کا ایجنٹ کہہ دینا، کسی کو اتنا کہ کسی ایک بندے پر فرد واحد پر ڈسپلن لاگو کرنا اور باقیوں کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی میں سمجھتی PTI کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور پارلیمانی پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل اچھا فیصلہ کیا ہے، اور اچھا انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے عمران خان صاحب کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو بلاتے ہیں، اس پر عمران صاحب کی کیا رائے ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شیر افضل مروت کو ضرور موقع ملنا چاہیے، اور مروت کو حوالے سے جو حسد ہے، بغض ہے، یہ ختم کر کے کھلے دل سے شیر افضل مروت کی کو بھرپور اس کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ اس نے بڑا PTI کو مشکل وقت میں سہارا دیا ہے۔ باقی جو عمران خان صاحب کی فیملیز کے حوالے سے یا ان کے بہنوں کے حوالے سے ان کی جو رائے ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح کی جو ہے وہ میڈیا پر یا کھلے عام جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔
اس پہ میں ضرور اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں۔ تو یہ علیمہ خان صاحبہ ماضی میں ان کے حوالے سے بڑی اچھی چیز ان کو اپریشیٹ کرتی تھی، ان کو جو ہے حوصلہ افزائی کرتی تھی، لیکن اچانک میڈیا پہ یا چینلز پہ بیٹھ کر عمران خان صاحب کی فیملیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا یا مطلب کہ ان کے خلاف بیان بازی کرنا، یہ مخلصانہ طور پہ میرا ان کو مشورہ ہوگا کہ اس پہ وہ تھوڑا خاموشی اختیار کریں اور اس حوالے سے اوائڈ کریں۔ اگر وہ کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ باقی میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی جب آپ سیاست میں آ جاتے ہیں تو پھر کسی کی تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، ٹرولنگ ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے، آپ اس پر جو ہے وہ رد عمل نہ دیں، رسپانس نہ کریں اور اس کو کچھ دنوں کے لیے نظر انداز کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایسی عزتوں سے نوازتا ہے کہ آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال پارلیمانی پارٹی کے جو یہ فیصلہ ہے شیر افضل مرود کے حوالے سے بڑا زبردست ہے، اور عمران خان صاحب نے جو 5 اگست کو پروٹیسٹ ہوا اس حوالے سے اپنی پارٹی کو جو طریقے تحفظ پاکستان کے لوگ ہیں ان کو مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو بات چیت کی ہے، جو ابھی آج سماعت تھی اڈیالہ میں لیکن وہ کینسل کر دی گئی تھی توشہ 2 کیس کی، وہ نہیں ہو سکی کسی وجہ کی بنیاد پر کہ کیا ہوا ہے کہ اچانک کی کینسل کر دی ہے، کیونکہ 14 اگست کو پروٹیسٹ کا اعلان کر رکھا ہے، پرامن پیسفل جیسے ابھی ہوا اس طرح یہ پروٹیسٹ وغیرہ ہوگا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہے وہ شیر افضل مروت کی وقت پی ٹی آئی کو سخت ضرورت، اور مروت صاحب کو چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے جیسے ماضی میں وہ لیڈ کرتے رہے ہیں بجائے، اور ون کاز کیوں ورکروں پر بڑا ٹرسٹ کرتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بڑا زبردست ہو کر اس پارٹی کو اچھے طریقے سے لوگوں کو موبلائز کریں اور پروٹیسٹ کریں، اور جو ان پر کوئی تنقید بھی کر رہا ہے اس کو نظر انداز کر کے پارٹی کے اندر رہ کر جو ہے وہ مسائل کا حل تلاش کریں، تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے عمران خان کی رعایت کو یقینی وغیرہ بنا سکیں۔ اس کے علاوہ پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، ہر پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے، اس سے مجھے نہیں پتہ کہ کوئی فرق پڑتا ہوگا پارٹیوں میں، اور اختلاف رائے ہونا بھی چاہیے، جمہوریت اس سے مضبوط ہوتی ہے اور پارٹیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے جیل میں میرے سوال پر ہی کہا تھا کہ اختلاف رائے پارٹیوں کا، جمہوری پارٹیوں کا حسن ہے، اس سے پارٹیاں جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ دوسری جانب حکومت کی اگر ہم بات کریں تو مہنگائی سر چڑھ کے بول رہی ہے، اور حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے۔ جس طرح کی انتقامی کارروائیاں حکومت اس وقت کر رہی ہے پی ٹی اے والوں کے ساتھ، کل کو یہی انتقامی کارروائیاں، کیونکہ یہ مکافاتی عمل ہوتا ہے، انہیں کے ساتھ جب ہوں گی تو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ 10 سال کے لیے کسی کو نیل کر دیں، یا آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مقصد کی تسکین کے لیے آپ اس طرح کے جو حربے استعمال کریں اور یوٹیوب کو بین کر دیں، اچھا جو آپ کے خلاف زبان استعمال کرے اس کو جو ہے وہ بین کر دیں، تو یہ اس سے قومیں ترقی نہیں کرتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر اس تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری تجارت ہونے جا رہی ہے، جو تجارتی معاہدہ ہوا، انڈیا اس پہ بڑا آگ بگولا ہے اور انڈیا کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور میں انڈین چینل پہ بھی جا کر وہاں آج کل بات چیت کر رہا ہوں، آج بھی میں ایک ٹی وی شو پہ بیٹھوں گا، تو وہاں ان کی مرچیں یہ لگی ہیں، اور بلوم برگ کی ایک رپورٹ ہے امریکی جریدے کی، جس میں نریندر مودی صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی، اور ان کو جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل اسم منیر صاحب کا وہ سامنا نہیں کر سکے، اور ان کو دبا کے وہاں سے بھاگنا پڑا، اور امریکہ جانا ان نہیں گئے، اور ٹرمپ صاحب سے وائٹ ہاؤس نہیں آئے، اور نہ ہی انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر یہ اختلافات وغیرہ سامنے آئے، اور مودی کیونکہ 6 طیارے گرے ہوئے تھے رافیل، تو مودی کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہمارے فیلڈ مارشل کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا آمنا سامنا کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ بھائی میرے سامنے ایک حافظ قرآن اور ایک دلیر اور ایک نڈر اور ایک پاکستان کا فیلڈ مارشل موجود ہے، تو میں اس کے سامنے کیسے جھوٹ بولوں گا۔ تو وہ اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ فیلڈ مارشل کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی بات چیت کر سکتا،
جس وجہ سے دم دبا کے جو ہے وہ اور جگہوں پہ چلا گیا اور ملکوں کا یاترا کرنی شروع کر دی، اور ٹرمپ صاحب کی جو دعوت تھی اس میں وہ نہیں شریک ہوا، کیونکہ ٹرمپ تو چاہتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے آپس میں جو ہے بات چیت کرائیں، جو ان کے مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے حل کیا جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے جو کشیدگی ہے وہ ہم کم کروا سکتے ہیں، کشمیر کے مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے بات چیت کے ذریعے، اور تجارت وغیرہ کریں دونوں پڑوسی ملک۔ لیکن ابھی جو بھارت بار بار جو وائلیشن کر رہا ہے امریکہ کے اگینسٹ، روس سے جا کے جو تیل شیل کر رہا ہے اور جو معاہدے وغیرہ کر رہا ہے، تو ٹرمپ نے جو ہے وہ ان پر پہلے 25% ٹیرف لگایا تھا اور اب بھی مزید 25% لگایا، ٹوٹل جو ٹیرف ہے وہ 50% ٹیرف لگ چکا ہے بھارت پر۔ تو بھارت اس وقت آگ بگولا اور بند گلی میں چلا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور میں بار بار کھلے عام کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا، سیاسی لوگوں کا، سیاسی پارٹیوں کا اختلاف اپنی جگہ یا اپنی ذاتی رائے ضرور ہوگی، لیکن جو کریڈٹ میں سمجھتا ہوں یہ جو جنگ ہوئی تھی وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، کہ ان کی قیادت میں جس طریقے سے، جس دلیری سے، جس جان فشانی سے ہم نے یہ جنگ جیتی تھی، اور آج دنیا میں پاکستان کا نام ماشاءاللہ بڑا زبردست گونج رہا ہے، اور اکیڈمی کی جو پروفیشنلزم ہے، جو پروفیشنلزم سے جس طرح سے ہمارے فوج نے انڈیا کو دن میں تارے دکھائے تھے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، اور دنیا آج تسلیم کری ہے کہ پاکستانیوں سے ہم معاہدے کریں، پاکستانیوں کے ساتھ سرمایہ کاری کریں، تجارت کریں، پاکستانی ہی وہ غیرت مند ملک ہے جو ہے وہ دنیا کے ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان ماشاءاللہ عالمی منظرنامے کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے، اور ہم نے جو جنگ جیتی ہے اس میں تو جو کلیدی کردار ہے وہ سید حافظ عاصم منیر صاحب کا ہے، اور عاصم منیر صاحب کو ہمیں سمجھو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کھلے دل سے کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے وقار میں، عزت میں بہت جو ہے وہ نمایاں اور بہت زبردست کردار ادا کیا ہے، اور جس طریقے سے وہ ابھی بھی ملک کو آگے لے کر چل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔